بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہ۔ اعوذ باللہ۔ قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا، أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس خضر نے اس میں سوراخ ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا تم نے اس میں سوراخ ڈال دیا، کسی سواروں کو غرق کر دو گے؟ یہ چیکنگ دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ یہ خضر علیہ السلام بولتے ہیں کچھ بولنا نہیں، پوچھنا نہیں، مگر نبی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ امر بن معروف نہی بن منکر جن میں نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کل بھی میں ایک عالمہ سے بات کر رہی تھی، کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا دیکھیں انسان جب کپڑے دیتا ہے کسی کو تحفہ، جو خود پہنتے ہیں ویسا دیں ورنہ نہ دیں، اس سے کم نہ دیں، اجازت نہیں ملتی۔ تو بولے ایسا کیسے بولنا، دل توڑ لیتے نا، نہیں بولنا نا ایسا۔ میں بولی میں ضرور بولوں گی، ہم سب کو بولیں گے نہیں تو ہمارا کوئی اعمال نہیں لیں گے۔ امر بن معروف نہی بن منکر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ خضر نے اس میں سراغ ڈال دیا مگر نبی خاموش نہیں بیٹھے، پوچھ پڑے۔ البتہ تم نے ایک بھاری خطرے کی بات کی ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا اس پر میرا موقعہ نہ پکڑیں، چھوڑو جان دو، اب نہیں پوچھوں گا، جو بھی بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈال۔ اب ایک ایمان والا، ایک نبی کھڑ کے، رسول کھڑ کے کسی بچے کو جان سے مار رہے ہیں تو خاموش کھڑ کے علم سیکھیں گے؟ یہ نبی ہے نا، خاموش نہیں تھے، پھر بول پڑے۔ ایک پاک جان کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کرتا ہے؟ تم نے اس ناپسندیدہ کام کیا، اچھا کام نہیں کیا، یہ برا کام کیا، پسندیدہ کام نہیں کیا۔ خضر ڈر بھی نہیں، علم نہیں سکھائیں، جو کریں نہیں کریں، حق بولنے کے لیے جو ڈرا مومن نہیں ہے۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نے تو سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد میں تم سے کسی چیز سے متعلق پوچھوں گا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تھرڈ وارننگ۔ البتہ تم میری طرف سے پہنچ گئے ہو، عذر، 3 باتوں تک پہنچ گئے، 3 بار آپ پوچھ پڑے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس گئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا،
پہلے کوئی ڈھابا ہوٹل کچھ نہیں ہوتا تھا، جنگل ہوتے تھے، کسی کے گھر میں جا کے کھانا پوچھتے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے کو، ہاں، انکار کر دی، کھانا ہی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا تو اس میں کچھ اجرت لے لیتے، کھانا نہیں دیے، ان کی دیوار گر رہی تھی تو اٹھا کے کھڑا دیے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی، کھانا تو لے لیتے ان سے ذرا۔ اس نے کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ ہو گئے 3 سوال جواب، خاموش بیٹھتے تو بات تھی، ساتھ میں تھا، اپنی رہ میں جا رہا ہوں۔ یہ بات کرانا بھی اللہ کی حکمت ہے، جدائی ڈالنا بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب میں تمہیں تعبیر حقیقت حال بتا ہی دیتا ہوں، چلو جو جو گزرا میں تمہیں بتا ہی دے دیتا ہوں، تم صبر کرنے والے نہیں ہو، اس پر تم صبر نہ کر سکو گے۔ رہی کشتی سو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام محنت مزدوری کرتے تھے۔ سمندر کے اس کنارے پر ایک بیٹھا تھا بادشاہ، جو بھی تھا، جو اپنی کشتیوں کو قبضہ کر رہا تھا۔ اگر کشتی وہاں جاتی، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا، چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، تاکہ وہ لڑکے کو، اس کے ماں باپ دونوں، دیکھو، تاکہ ان سے مل جائیں۔ کیوں کرے یہ، کیوں کشتی میں چھیڑ ڈالے؟ تاکہ وہ غریبوں کا مال تھا، بادشاہ پکڑ نہ لیں، اس لیے۔ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليه منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمره يسرا. ثم أتبع سببا. اور رہا لڑکے کی بات، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں گمان تھا، اندیشہ تھا کہ انہیں سرکشی کو پر میں نہ پھنسا دے۔ بیٹا بھی ماں باپ کو خراب کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ماں باپ بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلا دے جو پاکیزہ میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلا دے جو پاکیزگی میں ان سے بہتر ہو۔
اور شفقت میں زیادہ قریب ہو. اور رہی دیوار، سو وہ تھی شہر کے 2 یا 3 بچوں کی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک نہیں تھا، ان کا باپ بالکل بھی نیک نہیں تھا. تو تمہارے رب نے چاہا کہ ہم اپنی جوانی کو پہنچے تو دونوں تمہارے رب کی رحمت سے خزانہ نکالیں گے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح شانک اللہ لا الہ الا انت. اپنی مرضی سے یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکو گے. وہ یہ نا جوانی رحمت سے خزانے نکالیں، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی رحمت سے. یہ ہے حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکو گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. میں تمہارے سامنے ابھی اس کا کچھ خیال پڑھتا رہتا ہوں. کچھ حال پڑھتا بیان کرتا ہوں. بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی ہے، ہم نے اسے ہر شے کا سامان دیا ہے. پہلے سائنسدان ذوالقرنین، ہم نے اسے ہر شے کا سامان دیا تھا، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا. اس نے اسے پایا، دیکھا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے نزدیک اس نے اپنی ایک قوم پائی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، چاہے کہ سزا دے چاہے ان سے بھلائی کرے، اختیار ہے تجھے. اس نے کہا اچھا، جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے سخت عذاب دے گا. اور اچھا، جو ایمان لایا اس نے عمل کیے نیک تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی کا، اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دیں، جنت الفردوس دیں، کنگن پہنائیں، ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما. اچھا، جو ایمان لایا اسے عمل کیے نیک تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی، اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. پھر ایک وہ اور سامان کے پیچھے پڑا. ذوالقرنین یاجوج ماجوج آتے تھے، دیوار چھاٹ کے جاتے تھے، آ جاتے تھے، تکلیف دیتے تھے لوگوں کو. تو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آتا ہے تو کیا کرنا. ذوالقرنین بولے جاؤ، تمہارے پاس مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، تم ایک کام کرو، تانبا اور وغیرہ دھات وغیرہ پگھلاؤ، پگھلا کے میری مدد کرو. تو چڑھ کے پہاڑ پہ ڈالتے ہیں تو دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، یہ کھول کے نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله دارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا لجهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو یہ دیکھو یہ دو خل دیکھو بنی اسرائیل کے دو خل سورہ کہف کے دو خل بہت عظیم خل ہیں، اللہ کی بہت عظیم الشان کی تعریف ہوئی ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ويجزين بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو اس کو پایا، دیکھا وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے نہیں بنایا تھا، آخری کنارے تک فتح پائی تھی انہوں نے، کوئی پردہ اور یہ ہے حقیقت جو اس کے پاس تھا۔ ننگے تھے وہ لوگ، ایک جنگلوں کے ہوتے نا ویسے تھے، وہاں تک پہنچے تھے انہوں نے۔ اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان میں، اس نے ان دونوں کے دوروں میں ایک قوم پائی، وہ لگتے نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں گے، سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، باز کپڑے بھی نہیں تھے ان کے جسموں پہ، اور انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد میں، تو کیا ہم تیرے لیے جمع کر دیں کچھ مال تاکہ تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار پیدا کر دے۔ دیکھو کتنے امیر تھے ذوالقرنین، پوری دنیا کو فتح پایا تھا، دیواریں چڑھا رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پیسے نہیں پوچھ رہے، صرف کام کر آؤ۔ دین میں لٹانے والے کو اللہ آخرت میں بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس نے کہا اب دھونکوں گا، یہاں تک کہ جو دھونک کر اسے آگ کر دیا، جلا کر آگ کر دی، میلٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں
دونوں پہاڑوں کے درمیان اس نے کہا، اب دونوں کو یہاں تک کہ جب دھوں کر اسے آگ کر دیا، اس نے کہا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالو، پھر وہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں لقب لگا سکیں گے۔ اس لیے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ میرے رب کا وعدہ مقرر وقت آئے گا، اس کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی باس کو اس دن دوسروں کے اندر ریلا مارتے ہوئے۔ سور پھونکا جائے گا، پھر جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ہم اس دن جب ہم جہنم سامنے لایا جائے گا، دوسری جگہ آتا ہے پہ کر دیں گے، لکھا ہے لایا جاتا ہے، جہنم لائی جاتی ہے۔ فرشتے کتنے اٹھائے ہیں جہنم کو؟ 70,000 کہتے 70,000 جی۔ نہیں 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 نہیں، جہنم کتنے فرشتے اٹھائے ہوں گے دلشاد؟ 19 تقریباً 19 فرشتے کافروں کی بالکل سامنے، اور میرے ذکر سے ان کی آنکھیں پردہ غفلت میں ہیں، وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے، سن نہ سکتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں اگر وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے، میرے بندوں کو بنا لیں گے، عبادی اتخذو، میرے سوا کار ساز، میرے بندوں کو تم خدا بناؤ گے کیا؟ میں ہی تو بنایا ہوا ہوں ان کو۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت تیار کیا ہے، لَمُجِرْنَ مِنَ النَّارِ، یہ جہنم صرف ویلکم ہے، باقی کیسی جہنم ہوگی اللہ، ہمت نہیں ہے، ٹوٹ گئے ہم پڑھ پڑھ کے۔ فرما دیں کہ ہم اللہم اجرنا من النار، فرما دیں کہ ہم تمہیں بتلا دیں اعمال کے لحاظ سے بدترین گھاٹے میں کون ہے، بدترین گھاٹے میں کون ہے بتا دوں میں؟ بزنس کتنا اچھا سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی ہے، جو لوگ دنیا میں اپنا مال، گھر، بچے، زندگی، سٹیٹس سنبھالتے رہتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کے ملاقات کا انکار کیا، بس سکارت گئے ان کے اعمال، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، دونوں کے عمل اللہ اکبر۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ملاقات کا انکار کیا، بس سکارت گئے، بیکار ہو گئے عمل ان کے، نیکیاں سارا اٹھا کے پھینک دیے گئے ان کے عمل، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، دونوں کے عمل بے وزن ہوں گے، یہ ان کا بدلہ ہے، جہنم ان کے لیے ہے۔ انہوں نے کفر کیا، میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق اڑاتے تھے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کے لیے ضیافت میں، ویلکم میں، انٹرنس میں بہشت کے باغات ہوں گے، جنت کے باغات ہوں گے، انٹرنس میں، ویلکم میں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ میرا کبھی دل کرے گا یہاں سے دل اٹھ جاتا، میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی، 10 منٹ 15 منٹ میں بیٹھ نہیں سکتی، اللہ کی خاطر گھنٹے گھنٹے بٹھا رہا ہے، میں ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، میں موو ہوتے رہتی ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ دیکھو ضیافت کیا ہوگی، جنت ہوگی، کبھی دل نہیں کرے گا کہ یہاں سے نکلیں یا کوئی اور جگہ جائیں۔
فرما دیں اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے اینک بنا لیں تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو چکی، اگرچہ کہ ہم نے اس کی مدد کو اس جیسا اور سمندر بھی لے آئیں، فرما دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مگر البتہ میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ تمہارا معبود واحد ہے، اکیلا ہے۔ یہ کتنا پڑھ چکے ہیں نا، دو آقا ہو کیسا ہوگا، ایک آقا ہو کیسا ہوگا، بہت مثالیں ہیں ماشاءاللہ۔ سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کریں۔ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اچھے عمل کر، برائی کو چھوڑ دے، پورا ہو جا۔ اللہ سے ملنے کی امید رکھ، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کریں۔ ہم اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تو قبول کر لیں، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سورہ مریم، سورہ مریم مکی ہیں، ہم نے دور کر رہے ہیں اب تک 9 شاید سورہ ہو گئے۔ سورہ یونس کریں، پھر سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کریں، یہ جوڑا رہا، پھر منفرد اکیلا جوڑا رہا سورہ یوسف کا، سورہ یوسف رہا، یہ 3 سورے اوکے ساتھ تھے۔ کھولو ذرا پیچھے انڈیکس کھولو، آپ کو یاد نہیں رہتا، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آئندہ سال یاد رہے گا۔ سورہ رعد، انڈیکس کر لیا جائے۔ سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، بنی اسرائیل۔ نہیں ویسے پڑھنا نہیں ہے، انڈر لائن کرنا ہے آپ کو۔ سورہ یونس ہود جوڑا ہے، یوسف سپریٹ ہے، رعد ابراہیم ہجر یہ 3 ملا کر ہیں، سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف ہم نے 3 کر لیے، اب آپ 3 کر رہے ہیں سورہ مریم طہ انبیاء انشاءاللہ۔ سورہ مریم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کف ہا یا عین صاد، یہ 5 1 2 3 4 5 حروف کے، ایک اور سورہ شورا میں آئے گا مگر وہ الگ الگ ہوں گے، یہ ملا ہوا ہے، یہ پورے حروف مقطعات ہیں، یہ معجزہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا۔ یاد رکھنا، آپ لوگ رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، اصل قرآن میں کہاں ہے دیکھ لیجیے گا۔ تیری رحمت، تیری رب کے رحمت کا ذکر ہے، اس کے بندہ ذکریہ پر کیا۔ بوڑھے بانجھ ہڈیاں ختم ہو گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا، سکڑ گیا تھا سب جسم کے اعضاء، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا، یہ بہت بڑی رحمت کی بات کی ہے۔ اور یہ ذکر علیہ السلام چپکے چپکے دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتے تھے۔ اب دل ہی دل میں کئی دعائیں مانگتے رہو، وہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ پکار کے مانگنے سے بھی بہتر افضل پورے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، چھپ چھپ کے دل ہی دل میں گڑ گڑاتے، روتے روتے، آنکھ میں آنسو رہیں، منہ بناتے رہیں، روتے رہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے رہیں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، دیکھو ندان خفیہ، ہم لوگ چلا چلا کے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ قال رب انی وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سميا فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا نسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث سلام ولد ولدو پیدا ہوئے یموتو مرے یبسو اٹھایا جائے گا. کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جب میں قرآن پڑھ رہی تھی مجھے سمجھ میں آ رہی تھی تمہاری باتیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ اور سمجھ دے اور عمل کرنے کی ہدایت دے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اعوذ باللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اس نے کہا اے میرے رب بے شک، باہر ذرا جھاڑو لگا کے صاف کر دو. بسم اللہ. اس نے کہا اے میرے رب بے شک بڑھاپے میں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سفید بالوں سے شعلے مارنے لگا ہے. اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی نہیں رہے بال میرے، بالکل سفید ہو گیا ہوں، شعلے مار رہے ہیں. اور میں کبھی تجھ سے مانگ کر اے میرے رب محروم نہیں رہا ہوں. بیچ میں رب پہلے آتا ہے. الفاظ دعاؤں کا طریقہ سیکھو. بھی دعا ایک عربی شا، کیونکہ آپ لوگ رات دن محنت کرے ہو، رات کو بھی دن کو بھی، تو اللہ کیسے سکھاتے تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں محروم نہیں ہوا. ہم نے لوگ کیا کہتے ہیں، رب تجھ سے مانگتی ہوں، بہت مانگتی ہوں، اس کی بعد بولتے ہیں یا رب نہیں. میں تجھ سے مانگ کر اے میرے رب محروم نہیں ہوئی، میں ہمیشہ میں اب تک نہیں ہوئی. یہ ایک چیز میری ناممکن نہیں ہو کر ہے. بسم اللہ تعالی. کیونکہ طریقہ قرآن کا. البتہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے. میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے نہیں اتنے قابل کے جو تیرا دین آگے پھیلائے. میں بھی دعا کرتی اللہ میرے بچوں میں سے، میرے بچوں کے بچوں میں سے، بچوں کے بچوں سے قیامت تک جو اٹھا رہی ہوں جو ذمہ میں دین کا، اللہ میرے نسلوں میں سے آنے والی بہو ہو اور جتنے ہمارے گھروں میں. اب دعا کریں ہم سب کے، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہمارے نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ چن لے. تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث ہو میرا اور اولاد یعقوب کا. اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے. ارشاد ہوا زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. پہلے اللہ نام رکھ دیا ہے، سبحانہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے، سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا نکاح کیا ہے، سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. سب وہ کرنے والی ذات ہے. ہم نے اسے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنا. پہلا نام ہے جو آپ نے رکھا ہے یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا اے میرے رب میرا لڑکا کیسا ہوگا جب میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کی حد تک. حد گزر گئی ہے میری انتہائی کی، اتنا کمزور ہو گیا ہوں، بچہ کہاں سے ہوگا. اس نے کہا اسی طرح تیرا رب فرماتا ہے یہ امر مجھ پر آسان ہے، یہ کام مجھ پر آسان ہے. اور اس سے قبل میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا. تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تیرے ہڈیاں کمزور ہیں تو طاقتور میں بناؤں گا. تجھے نہیں ہے وہ طاقت تیری جسم میں پیٹ میں بچہ اٹھانے کی، میں تجھے طاقت دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. کیسے معلوم ہوگا مجھے بچہ کب ہوگا، کیسا ہوگا؟ فرمایا تیری نشانی ہے کہ یہ تو لوگوں سے بات نہ کرے گا 3 دن تک. پہلے ہم گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں، اس میں خلاصہ اور آتا ہی رہے گا. ہونے کے باوجود پھر وہ محراب عبادت سے اپنی قوم کے پاس نکل کر آیا. دیکھو لوگ بیٹھ جاتے ہیں مصلی بچھا کے، عبادت میں بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے رہ جاتے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دیتے، کسی کو بلاتے نہیں ہیں، تو ان کی قبول نہیں ہوگی. ان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، زبان سے اشارے سے بلا رہے آؤ آؤ. ہم لوگ کسی کو بولو ذرا دوپٹہ سیدھا انہیں بولو جی نہیں با ہمیں نہیں بول سکتے. دیکھو کوئی ڈریس اچھا نہیں لا کر دیے ہیں، ان کو بولو جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے دیں سب کے لیے، ورنہ نہ دیں. نہیں ہمیں نہیں بولتے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹ جانے دو رشتے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا رشتہ نہیں ٹوٹے، اللہ کا رشتہ نہ ٹوٹے. ساری دنیا سے رشتہ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے.
اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو، اشارہ کیا دیکھو آسمان اوپر ہے نیچے ہے، اس کی تعریف کرو۔ ذکر علیہ السلام نے اشارے سے عبادت کرائے۔ آپ لوگ میں ہیں زبان دیے ہیں مگر کرتے نہیں، اس لیے مرنے کی تب پہلے زبان بند ہو جاتی ہے۔ کرو جو کرنا ہے کرو۔ ارشاد الہی آئے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے زیادہ پانی نہیں استعمال کرو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے نبوت اور دانائی دے دی۔ بچپن میں نبی بنایا ہے، غور سے سننا، نبی بنایا ہے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کر۔ وہ پرہیزگار تھا، وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ سن رہے ہو؟ ہم لوگ حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، سب بن جاتے ہیں، مگر پرہیزگاری کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ذرا کمانے لگتے ہیں کیا وہ بیٹی ذرا کرنے لگتی کیا وہ، اور نہ تھا گردن کش نہ فرمان، گردن اکڑا کے کسی کو بات نہیں کرتے تھے، گردن جھکا کے بات کرتے تھے۔ یہ نبیوں کی تعریف کر کے دکھاتے ہیں، ہم ان کے طریقوں پہ چلیں۔ سلام ہو سلامتی ہو اس پر جس نے وہ پیدا ہوا، جب وہ فوت ہوں گے، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کتاب قرآن میں اب ذکر کرو مریم علیہ السلام کا، اب نام ہے مریم کا علیہ السلام کا، مگر ذکر ہو رہا ہے ذکر علیہ السلام کا، کیونکہ مریم کو علیہ السلام کو جو بیٹا دیے بن باپ کے، اب یہاں پہ ذکر علیہ السلام کو بوڑھے ختم ہو گئے، ویسی حالت میں معجزہ دکھا کے بعد میں مریم علیہ السلام کا معجزہ دکھاتے ہیں۔ قرآن میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئی ایک مشرق مکان میں۔ ہم پڑھ چکے ہیں شروع کی آیتوں میں کہ محراب تھا اور فروٹ رکھا ہوتی، تو پوچھتے ذکر علیہ السلام جا کے قلم ڈالے تھے کون ان کی کفالت کریں گے، ان کی ماں مانگی تھی بیٹا، بیٹی ہوئی، پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی جو ہے یعنی کہ ایک مسجد تھی ان کی جو وہ لوگ خدمت کے لیے رکھے تھے دین کی، وہاں کی ان کو رکھ دیا گیا تھا مریم علیہ السلام کو۔ اب وہ ایک کنارہ ہو جاتی، پردہ کر کے اب عبادت میں کونے میں جا کے کرنے لگتی ہے، پھر ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ دور کنارہ۔ اب میں بیٹھی قرآن پڑھانے کے لیے، 2 بچے ہیں، میرا بیٹا، میرا بیٹے کا دوست بریانی کے لیے تیاری جو بھی کرا ہے، میں پردہ کر کے ادھر آ کے بیٹھ گئی ہوں۔ حیا والی عورتیں کھل کے گھومے نہیں، پردہ کیا کریں؟ پردہ حجاب ضروری ہے، حجاب کے بغیر ہم عورت ہی نہیں، مرد ہیں، مرد ہیں۔ حجاب اگر نہیں ہے، جو رشتوں سے قرآن کریم نے کہا اس سے آپ حجاب کریں، ورنہ آپ قرآن کو پڑھیں نہیں، عمل نہیں کریں۔ فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ چپ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذرا خاموشی کرو۔ محمد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذرا سلو کرو۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. پھر ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، اس کے لیے ٹھیک ایک آدمی کی شکل میں بن کر آیا. وہ بولی بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے یہاں سے ہٹ جا. جبرائیل علیہ السلام تھے وہ. اس نے کہا اس کے سوا انہیں کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اللہ نے جگہ جگہ پہ دے کے اس کی گواہی دیتے ہیں تاکہ وہ قصہ تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے. یہ ایک بار انسان پڑھے تو سمجھ نہیں آتی، بار بار کراتے ہیں. وہ بولی میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اور نہ میں بدکار عورت میں سے ہوں. اس نے کہا اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے. تیرے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے. پھر سے حمل رہ گیا. اب یہ پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے، آپ کو معلوم ہے. گردن کی طرف پھونک مارے تھے. بس اسے لے آپ کو میں سوال کر لے کریوں آجے کریوں. اب یہ یاد رکھنا، اب مجھے آڈیو کر کے یا فوٹو وہ آیت کا نام بھیجنا کہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی گردن میں پھونک مارے تھے. پھر سے حمل رہ گیا. بس وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی. پھر وہ دروازہ اسے کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا. وہ بولی اے کاش. مطلب یہ قصہ ایسا ہے، حمل ہو گیا، دور چلی گئی، کہیں دور چلی گئی. دور جانے کے بعد حمل آ گیا. پھر اس کے بعد ایک درخت تھا وہاں پہ، حمل زیادہ ہو گیا تو بولنے لگی کاش میں مر گئی، بھولی بسری ہو گئی تو کتنا اچھا تھا. سوچ کے دیکھو، ایک جوان لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، نیک ماں باپ کی لڑکی ہے، نیکی میں رہی، ساری زندگی عبادت کرتی رہی، اجرے میں بیٹھ کر عبادت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کے رحمت میں رہی. اس حالت میں اللہ نے ایسا آزما رہا ہے، پیٹ میں بچہ دے کے آزما رہا ہے. کہاں جائیں گی، کسے منہ دکھائیں گی، کیا بولیں گی، کیا حشر ہوگا. ایک عورت ہو کے سمجھ سکتی ہے اس بارے میں. کوئی برا بول دیں تو کتنا برا ہو جاتا ہے. اب پیٹ میں سب پیٹ ابل کے آ رہا ہے تو چلی گئی دور کنارے پہ، دور چلی گئی اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی. کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا. پھر بھولی بسری ہو گئی ہوتی میں. اس کے نیچے وادی سے فرشتے نے آواز دی تو گھبرانا نہیں، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. ہو سکتا ہے فرشتہ، ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ عالم. خلاصہ یہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ درد زیادہ ہو گیا تو دیکھو کھجور کا ہے، نخلا دیکھو نخلا جس دن نخلا جڑ کھجور نخلے کا. اور لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، مجھے بھی تھا، بی بی مریم کے جھاڑ کے پھول بھی کھاتے ہیں عرب میں، ہم لوگ لاتے ہیں. ڈیلیوری کے ٹائم پہ عورتوں کو پانی میں ڈال کے پلایا جاتا ہے. یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کھجور کا درخت پکڑی ہے، یہ قرآن بول دیا، اب ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے نیچے وادی سے فرشتے نے آواز دی تو گھبرانا نہیں، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا کھجور کا ہلا. یہ دیکھو بی بی مریم کا پھول چنا لگا کر پیسے کماتے ہیں، 10 درم 2 درم 5 درم. تازے کھجور جھڑ پڑیں گے تو وہ کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، کھا لے پی لے. ڈیلیوری کا در کیسا ہوتا ہے معلوم، تڑپ رہی تھی کھجور کی ٹہنی پکڑ کے، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی، بے سہارا. میں نے یاد کری تھی جب میں دبئی میں تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں بھیا تھا. آیت نمبر آیت نمبر مانا جا رہا ہے 26 سورہ مریم. تو یاد ہے، سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ. ہم کو تو کم از کم ہاں نرس تو تھی، مطلب ان کو وہ بھی نہیں تھی. ڈاکٹر تو تھے وہاں پہ، وہ بھی نہیں تھے. عرب میں چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی نہیں تو کوئی بھی نہیں، مرے ہیں، ایسی حالت تھی. کوئی نہیں تھا. کون بچائے ہم سب کو، آپ کو مجھے، ہم سب کو کس نے نکالا ان چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. مریم علیہ السلام کی یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کی ہے. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ نظر مانی ہے. پہلے اس زمانے میں مریم علیہ السلام کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے تو بات بھی نہیں کرتے تھے. آج ہم روزہ رکھے غیبت وغیرہ سب کرتے ہیں. اللہ اچھا ہوتا کہ ہم بھی بات نہیں کرتے. کاش مجھے کرنا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم غیبت نہیں کریں گے. روزے کی نظر مانی ہے، پس آپ آج ہرگز کسی آدمی سے کلام نہ کرو گی.
تم کسی آدمی سے بھی بات نہیں کرو گی. جو بھی آئے گا پوچھے گا، بچہ بولے گا، بچہ بتائے گا. پھر اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائی. کب لے کے آئی؟ جب انہوں نے سنا نیچے سے آواز آئی، کوئی بول رہے ہیں، ہمت آ گئی، چلو اللہ کی طرف سے آیا ہے. میں کھجور بھی کھائی، پانی بھی پی، بچہ بھی آیا، بچہ بول رہا ہے، تو چلو وہ بولے گا. ہمت کے ساتھ وہ نکل کے آئی. وہ بولے اے مریم تو لائی ہے غضب کی شے، غضب کی شے. اے ہارون کی بہن، ہارون علیہ السلام کے نسل سے ہی تھے یہ، اس وجہ سے بات ہو سکتی ہے. یا ہو سکتا ہے ان کا بھائی ہارون بھی نام کا تھا ہوگا. تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تھا؟ کون تھا ان کا باپ؟ کون تھا ان کا باپ؟ عمران حضرت عمران. حضرت عمران. نہ تیری ماں تھی بدکار؟ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم گوارا گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے، تیرے گود میں ہے، گوارے میں ہے. ماں کے گوارا گود ہوتا ہے، تیرے گوارے میں ہے، کیسے بات کریں گے؟ بچے نے کہا، بچہ بولنا شروع کر دیا، سبحان اللہ. بچے نے کہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں کبھی اللہ کا بندہ نہیں. میں حافظ قرآن. کون؟ آئی ایم ڈاکٹر. میں کون؟ آئی ایم انجینئر. یہ سب کفر بالکل بھی نہ کریں. سب سے پہلے کہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بنایا گیا ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانه إذا أخذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم واسم بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اب تو ذکر کر کس کا؟ کتاب ابراہیم کا. پھر کہتے ہیں کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ سچے نبی تھے، بہت سچے تھے، صدیق، بہت سچے تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتیک فتبینی اہدک صراطا سویا. اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. یہ نماز اور زکوٰۃ سارے نبیوں کو اول سے نکل کے آئی ہے، یاس کا سامان نہیں ہے. اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے کا. ماں سے تو اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اس سے مجھے نہیں بنایا سرکش بد نصیب، کیونکہ باپ کما کے لاتے ہیں. اللہ نے 3 بار کیوں ماں کے لیے کہا ہے؟ کہ رحم میں رکھتی ہے، خون سینچتی ہے، خون پلاتی ہے، تو اس کا درجہ اللہ نے 3 مرتبہ رکھ دیا. مگر اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ایسے نبی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم علیہ عیسیٰ علیہ السلام. الحمدللہ. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی، ہو گیا نا معنی پڑھنا نا. مجھے نہیں بنایا سرکشی بد نصیب. سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا. سیم ورڈ آپ کو ذکر علیہ السلام کے لیے آیا، سیم عیسیٰ علیہ السلام کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام اور ذکر علیہ السلام دونوں مل کر آسمان میں ایک ہی آسمان میں ہیں.
تو پیدا بھی ان کی دونوں کی قرآن میں بھی دونوں ساتھ ملا کے رکھا گیا ہے. اور بھائی بھائی تھے نا رشتے کے ماشاءاللہ. خلیرہ بھائی نا یحییٰ علیہ السلام، خالو تو تھے، خالو خالو بھائی ہیں رشتے کے، کزنس. یہ عیسیٰ ابن مریم سچی بات، یہ بھی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، وہ بھی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. سچی بات ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے. کیونکہ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو باپ کے پاس سے دولت ملتی ہے تو باپ کے ہو جاتے ہیں، ماں سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ماں لیتی ہے نا، دیتی نہیں ہے. وہ دعا دیتی ہے، ان کو نہیں پسند ہے. وہ کوئی نظر بیٹا بنائے وہ پاک ہے. جب وہ کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتا ہے سو ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ ہو جا کہتے ہیں. بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، میرا رب بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، مریم علیہ السلام نے بھی کہا ہے، خود اپنے آپ کو رب نہیں کہا ہے. سننے والے سن لو، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. ہر اہل کتاب کے فرقوں نے اختلاف کیا ہے باہم، پس خرابی ہے کافروں کے لیے قیامت کے دن کی حاضری سے. کیا کچھ نہیں اور کیا کچھ نہیں دیکھیں گے جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں. اور انہیں حسرت کے دن کی سے ڈرائیے گا. حسرت کریں گے لوگ، کاش میں دنیا میں کتنا ٹائم تھا، میں کمالی ہوتی، کاش میرے پاس اتنا پیسہ تھا، میں لٹا لی ہوتی، کاش میرے پاس قرآن تھا، پڑھ کے پڑھا لی ہوتی، کاش میرے پاس گھر تھا، اللہ کی راہ میں کر دی ہوتی، کاش 2 بلڈنگ تھے، ایک میں بیچ کر جنت بنا دی ہوتی، کاش میں یہ زیور ہیں اس میں سے نکال کر میں دے دی ہوتی. بولو تو بس پیسوں میں سے تھوڑے پیسے نکلتے ہیں، زیور میں سے کچھ نکلتا نہیں، بعد میں کریں گے. رکھ لو، ہم سب پورے مل کے رکھ لیں گے. حسرت کریں گے قیامت میں، یہ نہ کریں نظر گے. ہاں نظر ایک تھوڑا سا کریکشن کر لو تم سے، وہ ہو گیا سلپ آف ٹنگ. تیسرے آسمان پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام نکلا ہے تمہارے منہ سے ریکارڈنگ زکریا میں. نکل گیا، ہاں اچھی بات ہے. جسٹ کریکٹ. ہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا بیٹا، مریم علیہ السلام کا بیٹا، 2 بیٹے ساتھ ہیں اوپر. دونوں بیٹے ایک ساتھ کون سے آسمان پہ تھے آپ؟ یہ تیسرے. دوسرے آسمان پہ واپس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا. زکریا علیہ السلام کا بھی قتل ہو گیا تھا، لیکن وہ غفلت میں تھے، وہ ایمان نہیں لاتے. بے شک ہم وارث ہوں گے. دیکھیں اپنی دولت رکھنا ہے رکھ لیجئے گا، حسرت میں رہیے گا نہیں. آپ نکال کے اپنا خرچ کر کے اپنی تیاری کریں، آپ سب تیاری کریں گا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی تیاری اپنی جگہ سے کریں. بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس میں پر ہے، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کو بھی بڑھاپے میں. ایسا پیارا قرآن ہے، پہلے سمجھتے نہیں تھے لوگ، بولتے یہ قصہ بولو بھی، ان کا قصہ بولو، ان کا قصہ بولو، کس کا قصہ بولو. بات کرو، ایک ہی بات کرو، دوسری بات نہیں کرو. پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن. جو دماغ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کو دماغ میں آئے گا. کہا جایا سب سے پہلے ذکر علیہ السلام کا، بڑھاپے میں بچا دیے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو نبوت پر 4 سال میں آپ نے سنت بھی ادا کی تھی، آپ کو 3 بڑھاپے میں بچا دیے تھے. ان کا ذکر کرو، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بھئی، یاد کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بے شک وہ سچے نبی تھے، وہ نبی سچے تھے. اب یہاں پہ نبی سچے کے ساتھ اس سے پہلے بولے کیا بولے اللہ تعالیٰ نے؟ صدیقاً نبیہ. یہ ساری باتیں قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو اب اتنے اسٹیج پہ گئے نہیں ہیں، پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ ذرا ذرا سے آپ کو دماغیں چلیں گی. آئے گا ایک دن، بار بار سال بھر سنیں گی. اس لیے میں ذرا کوشش کر ذرا وہ ایک لیول بڑھا کے جا رہی ہوں. بسم اللہ و تعالی. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا، تم کیوں اس کی پرستش کرتے ہو بتوں کی، جو نہ کچھ سنے گا، نہ کچھ دیکھے گا، نہ کام آئیں گے تمہارے کچھ بھی. اے میرے ابا، کیسے پیار سے بات کرنا شرک کے لیے. اب دائی بننا ہے کسی کو بلانے کے لیے، اے کیا جی وہ کر رہی، حرام جی، چھوڑو جی، ایسا نہیں کرتے جی، ایسے دعوت نہیں دیتے، ایسے نہیں با، میں گنہگار تھی، میں نے بہت شرک کرتی تھی، میں بہت فیشن بھی کرتی تھی، اللہ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. چھوڑ دو باپ بھی، یہ بڑی بات نہیں ہے اللہ کی خاطر. کیا ہم اللہ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ابا جان، بتوں کو نہیں کرو. اے بوڑھے، چھوڑ بت کو، اللہ کی طرف نہیں پکارا انہوں نے. اے آزر آیا نہیں بولا اس نے. آج ہمارے یہاں بہت بھاری تبلیغ ہوتی ہے ماشاءاللہ. اے میرے ابا، بے شک میرے پاس وہ علم روحی وہی آ گیا ہے.
جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، بس میری بات مانو اور میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اب یاد رکھو ابا، ابتی، ابا، لا نہیں، تعبد تو عبادت کر، ابد سیکھیں گے آج آپ شیطان کی، اوکے، عبد الشیطان عبداللہ، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمس مس مس چھونا یا پکڑنا، ان یمسک عذابا من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ولی شیطان ہے یا اللہ ہے، دیکھ لو۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك فاستغفر لك ربي أنه كان بي حفيا، واعتزلوكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدیق علیا۔ اب کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یعقوب، کل جعل نبیا، یعقوب علیہ السلام ہم نے سب کو اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا کیا اور ہم نے ان کو ذکر جمیل نہایت بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، واذكر في الكتاب اسماعیل، باپ کا کیے تو بیٹے کا بھی کرو، بیٹا نے گلا دے دیا، لیو ابا کاٹو میرا گلا، سامنے سے میرا چہرہ دکھے تو تمہارا دل خراب ہوگا، اسے اوندا منہ الٹا لٹا دو، مجھے آگے آئے گی آیت، الٹا لٹا دو ابا جان مجھے، انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبیا، ہاتھ نہیں ڈالو چاول میں، پھر پانی پھینکے اور ایک پانی ڈال دو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اب یہاں پہ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ ادریس علیہ السلام ہی تو ہیں ٹیلر جو ہمیں کپڑے بنا کے سلائے ہیں، قلم، اللہ ان کو جزا، سب نبیوں کو جزا خیر دیں، جنت کی درجات بلند کر دیں اللہ تعالیٰ۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام نبی تھے۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ رحمان کا نافرمان کون ہے؟ شیطان ہے۔ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ شیطان۔ ہم کون ہیں؟ عبداللہ ہیں، عبد الشیطان ہے، ہم عبد الشیطان ہیں۔ منہ سے نہ بولیں، حق بات کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں بھی کبھی شیطان کی ہو جاتی ہوں، عبد الشیطان ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبداللہ بنائے، عبداللہ بنائے، عبد الشیطانہ سے نکلے۔ دیکھیے کوئی شیطانی آپ کام کریں گے تو یاد رکھ لینا آپ بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، اس کو مانا ہے سب کچھ۔ اے میرے ابا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب تجھے نہ پکڑے، پھر تو ہو جائیں شیطان کا ساتھی۔ دیکھیے شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، اللہ اس کے چیلوں میں قیامت کے دن بھی اس کے ساتھی ڈالیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت یاد آئی ہے آپ سب کو؟ شیطان کہاں بات کیا؟ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا، یاد کیے؟ کل دیکھیے کھول کے قرآن، یا بزی تھے؟ ٹھیک ہے چلیں کل کے لیے رکھ لیتے ہیں وہ سبق۔ اسے معلوم نہیں تو منہ ہی نہیں کھولیں گے، معلوم ہوتا تو میں ہی منہ کھولتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے رد گرداں ہے؟ اگر تو باز نہ آیا
تو میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کے جان سے مار دوں گا. تو بتوں کو بول رہے نا، وہ جو پتھروں سے بتوں کو بناتا ہوں، وہی پتھروں سے تجھے مار کے جان سے مار دوں گا. نکل جا یہاں سے، نکل، اور مجھے ایک مدت کے لیے چھوڑ دے، جا میرے سامنے نہیں آ. ابراہیم نے کہا، روتے نہیں بیٹھے تھے، ابو پیر پکڑ کے چلو میں بت پرستی کرتا ہوں، معاف کر ڈالو. نہیں، چلے گئے، نکل گئے. نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، ایک بیٹا دوسرا پوتا، 2 خوشیاں دی گھر چھوڑنے کے بعد. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلام ہو، میں ابھی تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. مطلب اس کا لوگ سمجھتے ہیں جو شرک والے ہیں ان کو بخشش کر سکتے ہیں. نہیں، وہ زندہ تھے باپ، ان کو بخشش کا مطلب ان کو دعائیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد چھوڑ دیے انہوں نے، جب پتہ چلا یہ آئے گا نہیں دین پہ تو اللہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں کنارہ کش کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو. یعنی کہ اب یہاں پہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کنارہ ہوتا ہوں، کسے کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جس کی تم پرستش کرتے ہو. ہم کنارہ ہوتے نہیں، پور کے فاتحہ کو جاتے ہیں، 11ویں کو جاتے ہیں، 12ویں کو جاتے ہیں، سارا اللہ کے بن خدا کے نام کا کھاتے ہیں، پھر بولتے ہیں نہیں ہم کرتے نہیں. کھانے کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہم نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا. پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے، کنارہ ہو گئے. دوستی زیادہ نہیں کرنا، زیادہ ان میں گھومنا پھرنا، کھانا پینا، جو شرک کرتے ہیں ان سے تھوڑی بہت کنارہ کشی کر لینا ہے، زیادہ رشتہ داری نہیں رکھنا ہے، رشتہ نہیں توڑنا ہے. ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، تحفہ دیتے ہیں. ہم نے بھی جب کچھ چھوڑا تو اللہ نے بھی بہت کچھ دیا. جو مجھے چاہیے تھا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ، شوہر، بچے، گھر، الحمدللہ سب اللہ نے آسانی کر دیے. اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت کی ہر نعمت عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے. اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا ہے، نبیہ جالنا، ہم نے بنایا نبیہ. ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا کیا. ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند کیا ہے. اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ برگزیدہ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وہ تعریف کی گئی ہے کیونکہ وہ جس طریقے کا ماشاءاللہ وہ روزے رکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے شکر کرتے تھے، واللہ عالم. وہ بہت الحمدللہ، اور بہت غصہ بھی تھا ان کے دل میں، اسلام کے لیے ایک مکہ مار کے جان سے مار دیے تھے. تو الحمدللہ رسول نبی تھے، اور ہم نے اسے کوہ طور کی دائنی جانب سے پکارا. جب اتنا پیار کسی کو کرتا ہے اللہ، بندہ جو روزے رکھ کر ہمیشہ دیکھ، ہم نے کہا تھا طور پہ بھی گئے تھے، 30 روزے تھے، 40 روزے رہے، کتنے روزے وہ رکھتے تھے. ہمیشہ روزوں میں کی حالت جو رہتا ہے، آپ روزے بڑھائیے گا، اپنا ناطہ بڑھانا ہے، رشتہ بڑھانا ہے، قربت بڑھانی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ روزے بڑھائیے گا، نفل روزے آپ نفل بڑھائے گا. اور اگر بنائیں گے، دیکھو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو بلا کے بات کر لیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں کلام اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، کلام اللہ سے پورے احکام ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اسے راز بتلانے کو نزدیک بلایا، اللہ ہمیں بھی نزدیک بلا رہا ہے، رات دن قرآن کریم سے ہمیں قریب کر رہا ہے. ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کی بھائی ہارون عطا فرمایا. وہ یاد ہے نا، جو آپ کو قصہ یاد ہے، صرف میں ہلکا سا بول کے چلی جاتی ہوں کہ فرعون کچھ بولا، یہ کچھ جواب دے رہے تھے کہ پکڑ میں نہ جائیں تو منہ میں آ کر ڈلا، وہ سب یاد ہے نا آپ کو. اور کتاب اس میں وہ پورے مدنی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو، اگر پہلے پڑھ لیتے، پہلے اگر یہ مکی سورے ہوتے تو کوئی قرآن نہیں پڑھتا، تو اٹھ کے بھاگ جاتا تھا. اتنی عذاباں، اتنی جہنماں، اتنا سارا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکمت کر کے مدینہ منورہ کی پوری باتیں ہمیں سکھائیں. پھر اس کے بعد اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا، اور نہیں کریں گے تو ایسا ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اب ان سب چیزوں سے آپ گزریں گے، آپ کریں گے تو ان کے ساتھ سورہ فاتحہ میں گزر چکا ہے، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ. لیولز کے اوپر تمہارا کام کتنا ہے، وہ لیول کے اوپر جنت ملے گی، وہ لیول کے اوپر تمہیں عطا کیا جائے گا. اگر تم میں سے کوئی تمہارا استاد ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے یا بیٹا ہے ہائی لیول کی جنت پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع کر دیں گے، وعدہ ہے قرآن کریم میں. اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ایسا نہیں کہ اپنی نماز کو جا کے پڑھ لے کر کھڑ جاتے تھے، کہ دوسروں کو نماز کی تلقین نہیں دیتے تھے، مگر انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز ہے نا، خود پڑھ لے کر نہیں بیٹھتے تھے، خود نماز پڑھتے ہوئے نہیں بیٹھتے تھے، پہلے دوسروں کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نبیوں کا پورا گزر ہو گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام، ذکر علیہ السلام، وہ کھاندے اکڑ کے نہیں چلتے تھے،
آج ہمارے بچے ذرا جم کو جا کے اکڑ جاتے ہیں، اکڑ کے یوں چلتے ہیں، اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، سلوک میں بدتمیزی نہیں کرتے تھے. تو الحمدللہ کتاب میں ادریس کو بھی یاد کرو. نماز اور زکوٰۃ کا حکم تم دوسروں کو بولو، بعد میں تم کرو. بچوں کو ہم سلا کے خود نماز پڑھتے ہیں، اجازت نہیں ہے. پہلے میں بچوں کو بھیج کے نماز کو، بعد میں نماز کو کرتی ہوں. جب تک وہ نہیں پڑھتے پیچھے پڑے رہتی ہوں. اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. آپ بھی کریے گا، اگر مانتے نہیں فلانی دعا پڑھ کے دعا کریے گا. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، وہ بھی نبی تھے. اور ہم نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجدہ تلاوت کر لو، سورہ مریم میں سجدہ تلاوت کرو. اللہ اکبر. بعد الموت لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك في غير درا مدرة مدلہ. دیکھو آزمائش، آپ قرآن کبھی نہیں چھوڑنا. میں آپ کو تلقین کرتی ہوں، ایک استاد ہوں، اللہ نے مجھے استادہ بنایا، احسان میرے رب کا بسم اللہ تعالیٰ. سامنے کے پڑوس میں کسی کی میت لا کے نہلا رہے ہیں، ان کو غسل کو پانی پہنچانا ہے، جو بھی وہاں پہ وہ بھی سہولت ہے. اب یہاں پہ ہمارے گھر میں بریانی بنے گی عام دعوت کے لیے، افطار کے لیے. اور ہم ان کاموں میں اپنا قرآن نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن پڑھ کے کام کریں گے. کسی کی میت بھی ہو گئی، اپنوں کی گھر میں بھی اگر آپ ٹیچر ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا لینا. منی کو یاد ہے میرا بھائی کی موت پہ میں گئی تھی قرآن پڑھانے کے لیے. 1 گھنٹہ قرآن پڑھا کے میں آئی، تاکہ میرے بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو، سب کو بخش دے اللہ تعالیٰ. ہم قرآن کو چھوڑ کے سب کام کرتے ہیں، قبول نہیں ہوگا. ہم قرآن پڑھ کے کام کریں تو قبول ہوگا، اس پہ عمل کریں گے نا. اللہ اکبر. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اولئک، ہم نے پڑھ لیے سجدے تک. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. شہوات یاد رکھ لینا، خواہشات کو کہتے ہیں. اب آئے گا بہت بار آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس پہ چلنا. مارو اسے. اتباع کرنا شہوات کی، خواہشات کی. اوکے، یہ یاد رکھنا. شہوات کی پیروی نہیں کریں گے، طاغوت کی پیروی نہیں کریں گے. طاغوت شیطانی کام ہے. شیطان کا عبد الشیطان نہیں بنیں گے، عبداللہ بنیں گے. عبداللہ بنیں گے، عبد الشیطان نہیں بنیں گے. طاغوت نہیں بنیں گے، شہوات کا نہیں کریں گے. عصینا، نافرمانی نہیں کریں گے. اتنی چیزوں کو یاد کریں، قرآن آسان ہوگا انشاءاللہ. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا مگر من جو تابا چھوڑ دیا برے کاموں کو. تابا آپ کبھی بھی نہیں بولنا توبہ، آج آپ نے سیکھا ہے. جس نے چھوڑ دیا گناہوں کو پوری طرح سے، آمنا ایمان لایا، یعنی کہ اللہ کی بات کو مانا، جو قرآن بولتا ہے اس کی بات پہ چلا، عمل کیا اپنے اوپر، وہ کر لیا، نیک ہو گیا وہ، بس وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں. وہ لوگ نہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کرنے کا کرتے ہیں، قرآن کی کوئی شریعت کو لیتے نہیں. ایک آیت کو بھی چھوڑیں گے تو جہنم بول دیا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد خیال رکھ لینا، سب سے پہلے پردے کا اہتمام کریں، جائز ناجائز رشتوں کا اہتمام کریں، گھر میں شریعت پہلے لے کر آئیں.
جس نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده للغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. اللہ جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اب آئے گی آیت اس کے بعد. میں نبیوں میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اولاد آدم میں سے، ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا جب اور ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور زمین پہ گر پڑتے ہیں سجدے کرتے ہوئے. ہمیں پڑھتی ہیں آیت سن کر کان میں سے چھوڑ کے چلے جاتی ہیں اور روتے ہوئے، اور ان کے بعد چند نا قلب جانشیں ہوئے، انہوں نے نماز گوا دی. ان میں سے بھی کئی آئے نماز گوا دی، خواہشات کی نفسانی پیروی کرنے لگے. نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، خواہش سے نہیں پڑھتے. بوجھ پڑھنا میں یہ ٹائم کی پڑھنا بات تھک گئی ہوں ماں میں. بس عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملی، مگر جس نے توبہ کی، چھوڑ دیا وہ گناہوں کو. میں نے بھی چھوڑ دی نا. میں جلدی ہو رہا تھا کلاس لینے کے لیے. بولی نہیں، تیرے آگے اچھا سجدہ کر لوں ورنہ فائدہ نہیں میری عبادت کا. اور نیک عمل کیے. بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ذرا بھر بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا. ہمیشہ کے باغات ہوں گے، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. رائے اتنی بھی ان کی نیکیاں ضائع نہیں کریں گے. کم بھی نیکیاں ہیں تو ڈال دیں گے، گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتاب میں چھپا دیں گے. یہ بات راز کی بات ہے معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھا سمجھائے. ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے غیبانہ اپنے بندوں سے کیا. آج میرا گارڈن سوکھ رہا تھا، چھوٹا سا جو میرے رب نے دیا ہے. پانی ڈالنا ضروری تھا. جنت میں پانی ڈالنے کا ہی نہیں نا اللہ. اتنی بڑی گارڈن، پانی ہی نہیں ڈالنا. مجھے معلوم ہے کتنی محنت ہوتی ہے. چسو کے پتے نکالو، اس کو کرو، سب کرو، کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کے پیچھے. آج اس کا بھی کام تھا. آج میں دعا مانگتی ہوں جنت ایسا دے کہ پانی ڈالنے کا نہ رہے، گارڈن کا کچھ بھی نہ رہے یا اللہ. بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. دیکھو موز لائے تو وہاں رکھ ڈالو، بولو. اور ان کے لیے اس میں صبح و شام، اعوذ باللہ، صبح و شام ان کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ صبح و شام کا رزق ہے. یعنی شام کو ختم نہیں ہوتا، صبح کو ختم نہیں ہوتا. جاؤ لے کے آؤ، مارکیٹ کو جاؤ لے کر آؤ. کتنی محنت ہو رہی ہے ہم سب کی. آج ہمیں ساری محنتیں کریں گے تو کل ہمیں جنت میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ٹوائلٹ کو تک جانے کا نہیں ہے، نہ تھوکنے کا تک ٹائم نہیں ہے. تھوکنے تک نہیں ہے وہاں پہ. کچھ بھی گندگی بھی نہیں ہے وہاں پہ. نہ پیٹ میں کہ غلاظت، تو کچھ بھی نہیں ہے. کپڑے دھونے کا بھی نہیں. کپڑے دیکھو ان کے پاس سے لے لو. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کا وارث بنائیں گے. اللہ ہمیں وارث بنا دے. کھانا پکا کے فرشتے دیں گے، کپڑے دھو کے لائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوگا. رات دن کام کرو، رات دن اللہ کی خاطر کرو. سو جاؤ قبر میں جا کے، جنت کا اڑا کے سلا دیں گے. بچھانا بھی اوڑھنا بھی سلا دیں گے. آج کم سو. اللہ تعالیٰ کہتے کم سویا کرو، زیادہ نہیں سو. دل تمہارا مردہ ہو جائے گا، زیادہ نہیں سویا کرو. جب پرہیزگار ہوں گے. اور فرشتوں نے کہا ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے.
اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش بھی کی تھی کہ بار بار آیا کریں، تو کہا نہیں، حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا. اسی کے لے کے جو ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو اس کے درمیان ہے. بس اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر ثابت قدم رکھو. مطلب کیا؟ آج فار ایگزامپل آپ کسی کو کھانا کھلائے، جمعرات کے دن آپ کھلانے کا کہیں، ایک جمعرات چھوڑ دیا، ابھی ٹائم نہیں ملے، شادی کو جانا چھوڑ دیا، نہیں کرنا. شادی کو جانے سے پہلے آپ وہ کھانا کھلا کے جانا. اگر قرآن پڑھاتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ثابت قدم. اب ایک ٹائم پہ میں بیٹھ کے درود پڑھتی ہوں، فار ایگزامپل میں بزی ہوں بول کے اٹھ جاتی ہوں، نہیں اٹھنا، وہ برابر پڑھنا، ثابت قدم رکھنا. تو کوئی اس کا ہم نام جانتا ہے اور کافر انسان کہتا ہے کیا جب میں مر گیا تو پھر وہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، زمین سے نکالے گا. مسلمان پوچھتے ہیں، ایمان والے پوچھتے ہیں، نمازی مجھے پوچھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں قبر میں کیا جی ہڈیاں سب ختم ہو جاتی ہیں؟ صحیح بھی اٹھاتی. مارکیٹ میں جاتے وقت میں دیکھتی ہوں اتنے لوگوں کو، اللہ اتنے سارے ہیں، مگر یقین ہے تو اکیلے اکیلے کو اٹھا کے بات کرے گا. یہ واقعی تیری شان ہی ہے، اتنے سارے ہیں، کب ہوگا ہمارا ٹائم؟ اگر ہم نمازی ٹائم پہ رہیں گے، ثابت قدم اگر نماز پہ رہیں گے، وقت سے پہلے پڑھیں گے، آپ کا فیصلہ نماز جو فرض نماز پڑھتے اتنے ٹائم میں ہو جائے گا، اتنے کروڑوں کے اندر. یا انسان یاد نہیں کرتا، کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ہم نے کتنا کھڑا کھڑ کے چلے، کتنے جوتے پہن پہن کے چلے، کتنے گھمنڈ کر کر کے چلے. خوبصورتی جوانی کا کیا تھا؟ پیٹ میں بچوں کو مار دیے. کیا کیا کرے ہم نے؟ جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، گھٹنوں کے بل، جسیا، گھٹنوں کے بل. ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرُؤْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما ساء فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أتى الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جب ان میں اللہ رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا. آیت 69 سورہ مریم. پھر البتہ ہم اسے خوب واقف ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. دیکھو کیسی قدرت آزمائش چل رہی ہم پہ کہ سامنے میت کو نہلایا جا رہا ہے، ادھر بریانی پکایا جا رہا ہے. اللہ اکبر.
بیچ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جہنم ہم پہ حرام کر دے، گھٹنوں کے بل نہ چلا، سر کے بل ہم تیرے سجدوں میں آتے ہیں، سجدوں سے ہمیں بلا لیں، سجدوں سے قبول کر لیں، تو گھر کی ہر مصیبت، شوہر کی صحت، ہمارے بچوں کی، ہمارے سب کے شوہروں کی، بچوں کی، رشتے داروں کی، پڑوسیوں کی، سب کے لیے آسانی کر دے اللہ، سب کے لیے آسانی، دنیا میں، خبر میں، حشر میں، آخرت میں، تیری شان کے حساب سے نواز دے، خوب نواز دے اللہ، خوب جنت الفردوس عطا کر دے، دنیا میں بھی جنت دے، آخرت میں بھی جنت دے۔ حج کو جانے کا ہے، ہم سب کو حاجی بنا دے، بار بار حج کرا، ماں باپ کے نام سے حج کرا دے، بچوں کا حج کرا دے، پھر ہمیں تو بلا مہلت عافیت کے ساتھ تو دے اللہ۔ آئندہ رمضان ہم سب کو رمضان کریم آخری اشرا تیرے گھر میں گزار اللہ، ہم ساری زندگی عید گزارے، ہمیں تیرے گھر میں بھی دعوت دے دے اللہ، اور دعوت رکھا ہے ہم نے، بڑی محنت سے کوشش کرتے ہیں اللہ، پیسہ بھی حلال کا قرآن پڑھا کے کماتے، تو قبول کر لے اللہ، تو قبول کر لے۔ ہاں جو دعوت دین و دنیا کی ہوئی ہے، تو ہمیں دعوت دے دے تیرے گھر میں، تیرے گھر میں دعوت، رمضان کا کھانا، رمضان تیرے گھر میں دعوت ہو، باہر باہر تیرے گھر میں دعوت دے اللہ، ہر رمضان کو تیرے گھر میں دعوت دے دے اللہ، تو قبول کر لے، سب کو قبول کر لے۔ بہت کوششیں عورتیں کر رہی ہیں اللہ، بدل بھی رہے ہیں، تو قبول کر لے، ان کے بچوں کی مشکلیں حال آسان کر دے، سب کے بچوں کے نکاح کرا دے، رزق دے دے، صحت دے دے اللہ، ہمارے گھر میں سب کو، سب کے گھروں میں سب کو آسانیاں کر دے، ہمارا سسرال، مہکا، پڑوس، رشتے دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں رحم کر دے اللہ۔ دعوت امید کرتی ہوں، یقین کے ساتھ اٹھتے ہیں پڑھ کے آج ہم، کہ تو ہمیں دعوت ضرور دے گا تیرے کعبے میں، آخری عشرے میں، تیرے گھر میں ہر رمضان کو دعوت دیتے، تو شان والا ہے، ایک بار دعوت نہیں دیتا نا، تو ہمیشہ دیتا ہے نا اللہ، ہم تو فقیر ایک بار دیتے ہیں دعوت، تو امیر ہے نا، تو زیادہ دعوتیں دے اللہ ہمیں، موت بھی تیرے گھر میں بلا کے سلا لے اللہ، تو دنیا کو بھی دکھا دینا اللہ، تیرے رہے تیرے دین کو لے کے چلے، مریں گے بھی تیرے گھر میں، تو مار دے مگر یقین ہے تیرے پر، تو ہماری دعا سن لیا، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے کہا ہے کوئی بھی چیز میری آج تک نہ قبول بالکل بھی ہوا نہیں اللہ، قبولیت ہی ہوئی ہے، آج بھی یقین کرتی ہوں، یہ سارے ماحول کے اندر ہم نے قرآن پڑھ رہے ہیں، قبول کر لیں، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، دنیا میں، خبر میں، آخرت میں، حشر میں، تیرا دیدار بھی کرا دے اللہ تعالیٰ۔ تم سے کوئی نہیں، کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ مانا، اور تم سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا ہوگا، جہنم میں سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، منکم الا واردھا، انڈر لائن کرو، ہیڈ لائن میں لکھو، تم سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا، ہر کسی کو بھی، سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو، سب کو، ان کو، شہداء کو، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جنت میں بھی سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ان کے امتی ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے پڑوسی رہیں گے، جہنم میں بھی بچ جائیں گے، جنت میں پہلے چلے جائیں گے، تم سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا ہوگا۔ باریک سوئی سے بھی باریک، نہ میرے پاس اعمال تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا سا کام کر رہی ہوں، تھوڑا سا پڑھا رہی ہوں، تھوڑا سا کر رہی ہوں، جو ہونا چاہیے وہ کر نہیں پا رہی ہوں، کٹ کٹ کے مر جائیں گے، یا بجلی کے جیسے گزر جائیں گے، یا کٹ کٹ کے مریں گے، یا گھوڑوں کے جیسے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرے ہمارے لیے، جبریل علیہ السلام پر بچھا دیں، ہم چلے جائیں وہاں سے، گزر جائیں، ایک مرحلہ ہے، جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے، جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے، اونچائی کے اوپر ہے، اوپر چڑھنا پڑے گا ہمیں، کٹ کٹ کے نہ مرے، آج جو کٹ رہے ہیں فرقوں میں،
رشتوں میں، رشتہ داریوں میں، سب میں. اس لیے کوئی رشتہ نہیں کاٹیں گے، کوئی کسی سے دشمنی نہیں کریں گے، ہر ایک سے اچھا سلوک کریں گے، اچھے سے بولیں گے. بس اللہ قبول کر لے الحمدللہ. یہ تمہارے پروردگار پر لازم مقرر کیا ہوا ہے. پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی، ہم ظالموں کو اسی میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. گھٹنوں کے بل. آج گھٹنے اللہ کی راہوں میں نہیں رکھتے. سب سے پہلے ہاتھ رکھیں، بعد میں گھٹنے رکھیں. ایسا نہ ہو گھٹنوں کے بل ہم جہنم میں چلے جائیں. سجدے میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہاتھ رکھیں، بعد میں گھٹنے رکھیں. گھٹنے پہلے نہیں رکھنا ہے، گھٹنے پہلے جہنم میں رکھنے والے ہیں. نماز میں گھٹنے پہلے نہیں رکھیں گے، پہلے ہاتھ رکھیں گے، پہلے ہاتھ رکھیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو انہوں نے کفر کیا، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. دونوں فریق میں سے کسی کا مقام مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے، اور ان میں سے پہلے ہم کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں. وہ سامان اور نمود میں ان میں اچھے تھے. کہہ دیجئے جو ہمارے اس کو اللہ گمراہی میں اور خوب ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. بس وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام مرتبہ میں اور کمزور تر لشکر میں. جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہم یزید اللہ الذین اہتدوا ہدا. اللہ زیادہ کر دے ہدایت میں، ہدایت ہمارے لیے تو زیادہ کر دے، ہدایت تو زیادہ کر دے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یہ آیت آپ کو ملے گی سورہ کہف میں، ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور تمہارے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں، با اعتبار ہیں، ثواب میں بھی بہتر ہیں، با اعتبار انجام میں بھی بہتر ہیں. تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا. بس کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری حکموں کا انکار کیا اور کہا میں ضرور مال اولاد دیا جاؤں گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ لوگ بولتی نہیں مجھے جنت میں بیٹے بھی دیتی ہیں، جنت میں ہمیں جنت ہی، ہمیں جنت کی بشارت مل گئی، خواب دیکھ لی ہمیں، خواب میں جنت تھی. آج ہی کسی بہن نے پوچھا مجھے خواب میں جنت پہلے دیکھ لی کیا، مجھے پہلے الہام آ گیا کیا؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے انجام، کوئی نہیں بتا سکتا. اس نے اللہ رحمان سے لے لیا کیا؟ گارنٹی لے لیا کیا؟ وعدہ ہے کیا؟ مجھے تو گارنٹی نہیں ہے، مجھے پکا معلوم ہے میں جہنمی ہوں، مگر اللہ کے حکم سے میں جاؤں گی. یقین میں رکھتی ہوں کہ اللہ ہمیں ضرور لے جائے گا. یا اس نے اللہ رحمان سے لے لیا کیا وعدہ کوئی؟ ہرگز نہیں. جو کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اس کو عذاب اور لمبا بڑھا دیں گے. جو بھی ایسا بولتا ہے میں جنتی ہوں، فلانا جنتی فلانا ایسا، میں اس کے لیے عذاب بڑھا دوں گا اور بڑھاؤں گا عذاب. بولیں جو بولیں. میں کبھی نہیں بولتی اللہ میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاکار ہوں، بہت سب سے گنہگار ہوں اللہ، بس تو نے پسند کیا، یہ تیرا احسان ہے. اور ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ ذرا لکھ لینا آپ نوٹس میں، ایک سائڈ میں لکھیں. یہ بھی بات آپ کو میں کوشچن رکھی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اکیلے اکیلے آ گئے، کہاں ہیں تمہارے وارث؟ یہاں پہ لکھ لو، پیج میں لکھو 80. لکھو 80 مریم اکیلا آنا. اور کہاں ہے ڈھونڈ کے وہ بھی لکھ لو، اس سے پہلے گزر چکا ہے. سورہ کہف میں 48. اکیلے اکیلے آنے کا جی بالکل بھی نہیں ہے کہا آپ نے. چھوڑنا نہیں، ریلا دیکھ کر نہیں بولنا، دیکھ کر دلیل بھیجنا آیت، ٹھیک ہے؟ اللہ مریم اکبر. کا آیت نمبر کیا باجی؟ آیت نمبر 80. یہ پڑھنا عربی، عربی ہو گیا نہیں یہاں تک؟ نریسو ہو یہاں تک، فردہ تک ہوا تھا نہیں. ہاں، وہ جو کہتا ہے وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اس سے پہلے ہم گزر چکی آیت اکیلے اکیلے آ گئے. کہاں گئے تمہاری شریک؟ یہ کوشچن ہے آپ کا، لکھ کے رکھنا. وہ بھی ہے شیطان نے کہا تھا قال. میں کب بولا تھا؟ میں کب بولا تمہیں؟ دو سوال ہیں تمہارے پاس.
مریم ختم کر دیتی ہوں انشاءاللہ. اچھے سے آوازاں شروع ہوئی اس کی. خود کا پیسہ نہیں ہے. اعوذ باللہ. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز نہیں، جلدی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا. روز حالت خراب ہوگی جہنم پڑھ پڑھ کے. اندر جا کے کیا ہوگا کبھی نہ دے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہم سے. لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا أن كي أشهد أن كي أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. 93 سورہ مریم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اور وہ کہتا ہے وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کے لیے موجب عزت ہوں. ہرگز نہیں، جلدی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے شیطان بھیجے ہیں کافروں پر. سن رہے ہو؟ جو کفر کریں گے ان کے پر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس کے پر جو نماز نہیں پڑھتا، اور انہیں خوب اکساتا رہتے ہیں اور اکساؤ ان کو، جاؤ لے جاؤ ان کو جہنم میں. سو تم ان پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے دن گن رہے ہیں. یہ بڑے الفاظ ہیں، دل کو بڑے سمجھانے کے الفاظ ہیں. گنتی کریں اللہ تعالیٰ، ہمارے بھی گنتی کریں کب ہمارا دن ختم ہوگا. ہم اپنے دن نہیں گن رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں تھالیاں بجا بجا کے، کیک کے اندر منہ ٹھوس ٹھوس کے، جہنم کے اندر ٹھوس ٹھوس کے ہم ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، انیورسری منا رہے ہیں. اللہ گن رہا ہے گنتی. نیک لوگوں کے لیے بھی انتظار کرتا ہے، گنتی کرتا ہے کب آئے گا بندہ میرے پاس، ہماری روح اس کے پاس کب کھڑے گی. گنتی ہم شروع کریں اب اس کے بعد. آج رات ملی میرے لیے، الحمدللہ اتنا میں آج کام کر لوں گی انشاءاللہ. یہ سب میں نیکیاں جلدی جلدی آج کے دن پورے ختم کر لوں گی. میں نیکیاں یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر لائیں گے. مہمان کس کو لائیں گے؟ رحمان کے پاس پرہیزگاروں کو. باقی سب جہنم میں وہیں سے اٹھا کے گردن اٹھا کے ٹونک دے گی. گنہگاروں کو ہانک کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو، کتوں کو، وحشی جانوروں کو جیسے لے جاتے ہیں ویسے ہانکتے ہیں. ہانکنا کا مطلب کیا؟ گھسیٹ کے کھینچ کے جو نہیں آتے بن کے زنجیروں سے پکڑ کے لائیں گے، جانوروں کے جیسے ہانک کے لائیں گے.
جہنم کی طرف پیاسے پیاسے لائیں گے، پانی بالکل بھی نہیں دیں گے، وہ تڑپ کے رہیں گے تو پیپ دیں گے، خون دیں گے، زخم دیں گے، کڑوا ایسا منہ میں ڈالیں گے تو پورا جسم جھٹکتے رہ جائیں گے، پھر کبھی پانی پی ہی نہیں پائیں گے، دیتے بھی نہیں نا اللہ تعالیٰ تو پی بھی نہیں سکتے، دیتے بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کر دے، ہمیں زندگی بھر کیا ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ ہمیں فیشن کر کے گھومے، بال کھلے رکھے گھومے، ہمیں کتنے گناہ ہم نے کر لیے، جھوٹ بولے، ایک دوسروں کی غیبت کرے، ایک دوسروں کے رشتوں کو کاٹے۔ اللہ ہمیں سب عذابوں کو معاف کر دے۔ آج پیاسے پیاسے تجھ کو پکارتے ہیں، پیاسے پیاسے پکارتے ہیں، بہت زیادہ پکارتے ہیں، بس امید ہے تیرے ہاتھوں سے، شراب کی امید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کی امید ہے۔ وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے اللہ رحمان سے لیا ہو اقرار۔ رحمان وعدہ کرتا ہے، پرہیزگاروں کو دوسروں کو وعدہ نہیں کرتا ہے۔ شفاعت ان کو ملے گی جس سے رحمان نے وعدہ کیا ہے، سے رحمان وعدہ نہیں کرتے ہیں ان سے شفاعت نہیں ملے گی۔ قرآن پڑھ کے سمجھتے نہیں تو سمجھو گے کیا خاک؟ اور ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہیں، کیا پتہ نیکسٹ ڈے رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، حسرتوں میں نہ رہیں جا کے وہاں پہ، یہاں پہ وقت نکال لیں اپنے لیے۔ تحقیق تم زبان پر بری بات لائے ہو، قریب ہے بعید نہیں ہے کہ آسمان اسے پھٹ پڑے، دور نہیں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ کیا میں نہیں ہوں گی وہاں پہ؟ کیا تم نہیں ہوگے وہاں پہ؟ سننے والے نہیں ہوں گے وہاں پہ؟ کون نہیں ہوگا وہاں پہ؟ ہر کوئی ہوگا۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں گے، اڑا دیں گے، ہوا میں دھونی کے جیسے اڑا دیں گے، رنگ برنگ کے اول جیسے اڑتے ہیں ویسے اڑا دیں گے۔ انہوں نے اللہ کے لیے منسوب کیا بیٹا، پورا قصہ بولنے کے بعد غصہ، جبکہ رحمان کے شایع نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، رحمان کی شان نہیں ہے، رحمان کو ضرورت نہیں کسی بیٹے کی۔ مجھے بیٹے کی ضرورت، میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے بیٹا چاہیے۔ ہم مر گئے تو یہ دین آگے پہنچانے کے لیے ہمارے صدقہ جاریہ کے لیے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، دونوں چاہیے، صرف بیٹے سے کچھ نہیں ہے، بیٹی بھی چاہیے، بیٹا بھی چاہیے۔ نہیں کوئی جو آسمان میں ہے اور زمین میں مگر رحمان کے حضور بندہ ہو کر آتا ہے، بھلے آسمان میں رہے زمین میں رہے۔ میں یہی بات سارا سال آپ لوگوں کو میں بیانات کرتی رہی، بیت المال میں بھی کتنے بڑے بڑے پروگرامز کرتی رہی میں بسم اللہ تعالیٰ، کہ اتنا ہی سمجھاتی رہی، تم کچھ بھی بن کے آؤ قبول نہیں ہے، بندہ بن کے آؤ تو قبول ہے۔ نہیں کوئی جو آسمان میں ہے زمین میں مگر رحمان کے حضور میں بندہ ہو کر آتا ہے تو ہے۔ رحمان کے حضور میں عالم بن کے، ڈاکٹر بن کے، حافظ قرآن بن کے نہیں، بندہ بن کے آ۔ اس نے ان کو گھیر لیا ہے، گن کر ان کا شمار کر لیا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے آئیں گے، اکیلے کھڑائیں گے، فردن فردن آتی ہی یوم القیامہ فردن، اکیلا آئے گا، باپ کو بھی نہیں لائے گا۔ پیر اب اکیلا کیوں بار بار کہتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا تھا ہمارے پیر آئیں گے، غوث پاک اڑ کر بیٹھ جائیں گے، جب تک ہماری بخشش نہیں کروائیں گے ہم جنت کو نہیں جاتے۔ کہاں یہاں پہ فردن لکھا ہے نا، وہ باتیں کہاں اڑ گئی ہواؤں میں؟ سب کی ہوا اڑ گئی ہے، پڑھ کے سناتی ہوں تو سامنے ہمت نہیں ہے بولنے کی کسی کو قرآن کے سامنے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پیدا کر دے گا رحمان دلوں میں محبت۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہم انی اسألک حبک من یحبک حبک من یقربنی الی یحبک، بس اس کے سوا نہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کی زبان میں آسان اللہ کرا رہا ہے، میرے سے اللہ آپ کو کرا رہا ہے۔ عربیوں کو عربی بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی کرایا۔ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کسی کو کھڑا کر کے قرآن کریم سمجھانے کے لیے تیار کر کے ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اسے آپ پرہیزگار کی خوشخبری دیں اور جھگڑا لو لوگوں کو اس سے ڈرائیں۔ کیوں لفظ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لدہ، جھگڑا لو لوگوں کو آپ کیا کریں؟ ڈرائیں۔ اور ان سے قبل ہم نے کتنے ہی گروہ ہلاک کر دیے ہیں، یعنی تم کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ دیکھو ابھی میت سامنے نہ لا رہے ہیں،
ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیچ میں اب کھانا پکانا ہے. تم ان میں سے تینوں کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ. شاید و میت نیک تھی ہوں گی، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ساری جتنے مرے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساس سسر، خاندان سسرال میکا جتنے مرے ہیں، ہمارے بچے جو ہم نے قتل کر دیا ہے، اللہ سب کو معاف کر دے. آمین اللہم آمین. اللہم اغفر لے. سب کو جنت عطا کر دے اللہ. آمین اللہم آمین. آج تو جنت تو اگر لکھ دے گا تو ہمیشہ کہ ہم جنتی کے کام کریں گے اور جنت کو جائیں گے، کیونکہ تو اگر لکھ دے ایک بار تو بدلتا نہیں ہے، تو حق ہے، تو سچ ہے، جو کرتا ہے پھر بدلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. کیا تم میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کو آہٹ سنتے ہو؟ خبروں میں سے کسی کی آہٹ تم نے سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا اللہ. میں نے پوری کوشش کی ساری نبیوں کے پاس، میں نے کسی کا بھی نہیں سنی. وآخر دعوانا ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.